اصطفینا من عبادنا کے ذریعے سے، اس لیے نبوت کے کام کی استعداد جتنی امت کے اندر ہے، یقینی طور پر اس سے بہت زیادہ علماء میں بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب امت کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا تو کام کی استعداد ہے، تبھی تو وارث بنایا گیا، کام کی استعداد ہے، کام کرنے کی جب ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی غلطی کا اندیشہ اور امکان ہی نہیں ہے، استعداد ہے، استعداد ہے۔ اور پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے علماء کا اور اہل علم کا انتخاب کیا ثانیاً، تو ان کی استعداد دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں اور زیادہ ہے، اور زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا، تو مورث سے وارث کی طرف مورث کی تمام جائیداد تمام شکلوں کے ساتھ ہی منتقل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے تو علماء کو دینار و درہم کا وارث بنایا نہیں، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام سے کون سی چیزیں علماء کو ملی ہے؟ پھر جو چیزیں علم میں اور میراث میں ملی ہے بطور علم، تو کیا وہ صرف معلومات کا نام ہے، یا اللہ کے رسول کی ساری زندگی اس کو معلومات میں لا کر اس کی نقل و حرکت پہ آنا یہ بھی علم کا ایک بڑا حصہ ہے، یقیناً بڑا حصہ ہے۔ محدثین نے علم کی جو اور حدیث کی جو تعریف کی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی علم میں شامل فرمایا۔ يعلم أن الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي وفعله وتقريره، اللہ کے رسول کی پوری زندگی اور پوری زندگی کی تمام تر مجاہدہ اور قربانیاں تمام تر شکلوں کے ساتھ، یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ذمہ داری کا احساس بھی ہو، ذمہ داری کا بوجھ بھی ہو، ذمہ داری کا احساس بھی ہو اور ذمہ داری کا بوجھ بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق آگے بڑھ رہے ہوں اور یہ ایک اہم پہلو ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس امت کی کشتی کو پار کون لگائے، ڈبوئے گا کون؟ تو فرمایا کہ علماء۔ پھر پوچھا گیا کہ اس امت کی کشتی کو پار کون لگائے گا، تو فرمایا کہ علماء۔ اس امت کی کشتی کو پار لگانے والے بھی علماء ہیں اور اس امت کی کشتی کو ڈبانے والے بھی علماء ہیں۔ حضرت فرما رہے تھے بھوپال کے اجتماع میں کہ ہماری جو نقل حرکت اور خروج کا مقصد ہی ارتداد کو روکنا ہے، ارتداد کو روکنا ہے۔ ہائے وہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا کہ صحابہ اکرام کی اولاد مرتد ہو رہی ہے اور ہم اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنی شکلوں میں گھوم رہے ہیں۔ برا نہ مانے، ایک مثال سے بات تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے، کسی کو برا نہ لگے، معاف کرنا۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے ساتھ میں کتا تھا، بیچ میں وہ رو رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟
فرمایا کہ کتا کو بھوک لگی، کہا کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے؟ کہا کہ روٹی، کہ کتے کو کھلا دیجیے۔ تو جواب دیا کہ رونے میں پیسہ نہیں لگتا ہے، روٹی کھلانے میں پیسہ لگتا ہے۔ ہم سب کا یہی حال ہے کہ فری میں رونے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، جو جس جگہ ہے اس سے اگلے سطح کی قربانی کی بات کرتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ عبادات کا نصاب تو متعین ہے، لیکن کیا دعوت کی کوئی سطح اور کوئی قربانی کی سطح متعین ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ہم اپنی جگہ میں مطمئن کیوں بیٹھے ہیں؟ اگلی سطح پہ، اگلی زینے پہ قدم رکھنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ چاہے جو جس جگہ پہ پہنچ گیا ہو۔ اور یقیناً خروج کا کوئی بدل نہیں ہے، زندگی بھر کا مقامی عمل ایک لمحہ کے خروج کا مقابلہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر سونے والوں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت کی محنت سے باہر رہ کر جو لوگ دعوت کی محنت کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی یہاں مجرم ٹھہرائے جائیں گے، ہم لوگ دعوت کی محنت میں رہ کر اگلی سطح پر آگے نہ جانے کی وجہ سے پیچھے والوں کو روک کر بھی اللہ کے سامنے مجرم نہ کھڑے ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ دعوت کی محنت نہیں کر رہے ہیں تو میدان قیامت میں اللہ کے سامنے وہ مجرم ہوں گے، تو کیا ہم آگے نہ بڑھ کر پیچھے والوں کو روک کر ہم اللہ کے سامنے مجرم نہ کھڑے؟ اس لیے کہ جو شخص قربانی کی اگلی سطح کو اختیار نہیں کرے گا، اگرچہ دعوت دینا اور عمل کرنا دونوں الگ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اس کی دعوت بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ دعوت دے گا تو اسے کرنا پڑے گا، یا دے گا بھی تو اس کی دعوت کمزور ہوگی، دے گا بھی اس کی دعوت کمزور ہوگی۔ لیس الخبر کالمشاہدہ، دیکھی ہوئی چیز وہ تو دیکھی ہوئی ہوتی ہے، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الخبر کالمشاہدہ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا، کچھ فرق نہیں آیا، لیکن جب دیکھا تو غصے میں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیوں کو پھینک دیا، اور پھر اس کے بعد کھائی کی لاڑی پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، ایک بڑا میدان ہے ہمارے ہاتھ میں، ارتداد سمندر کے لہر کی طرح تیزی کے ساتھ امت مسلمہ کی طرف سبقت کر رہا ہے، اور ہم اور آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارا عالم ہے، اس لیے جو ہماری محنت ہے سارے عالم کے لیے ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوازی نے خط بھیجا کہ حضرت اب کچھ نہ رہا، بہت برا حال ہے، تقاضے پورے کرتے کرتے پورے کرتے کرتے پورے کرتے کرتے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے سب کچھ تمہارے اوپر لگا دیا، اب تم ہی ہو میرے پاس، تمہیں تو سارے عالم میں قربان کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے امت کو علماء کے حوالے کر گیا، علماء کے حوالے کر گیا۔ اب میرے محترم بزرگ دوستو، ہم سب مل کر نظام الدین سے جو کام کیا جا رہا ہے اس کو لینا ہے۔ جب بھی اگلی سطح کی قربانی نظام الدین سے آئے، سب سے پہلے وہ میرے لیے ہے، سب سے پہلے وہ میرے لیے ہے، اس کے بعد دوسرے ساتھیوں کے لیے، سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر اس کے بعد دوسرے ساتھیوں کے لیے۔
وہ چاہے اس سے سال کے اعتبار سے ہو چاہے 5 مہینہ کے اعتبار سے ہو۔ اس لیے کہ نظام الدین کی دعوت کے ساتھ اپنی دعوت کو ملائے بغیر اپنے اندر کی بے دینی اور کفر و شرک اور اللہ کے خزانے کے اوپر شک کا اندازہ ہمیں نہیں ہوگا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کا جو خزانہ ہے، اللہ سے لینے کا جو معاملہ ہے، تو اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی کمزوری کا احساس کب ہوگا کہ جب نظام الدین کی دعوت پر اپنی دعوت کو ملانے کے لیے جائیں گے۔ تو نظام الدین کی دعوت کی سطح تو چونکہ بلند ہو رہی ہے، اب جب ہم وہ تقاضا لیں گے تو اب دنیا کے نقشے ہمارے ٹوٹیں گے اور اسباب سے ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ اب اس وقت اللہ کے خزانے سے استفادہ کے جو اصول بتائے گئے ہیں اس کو اختیار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اگر ہوگا ایمان کا امتحان کہ اللہ کی ذات و صفات پر کس قدر ایمان و یقین ہے، تو یہاں اگر کہے گا کہ میں تو مرتد ہو گیا اور میں تو مشرک ہو گیا، اور یہاں اگر کہے گا کہ مجھے تو اللہ کی ذات پر کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے لیکن اللہ کی صفات پر یقین نہیں ہے، یہاں اگر اللہ کی ذات عالی پر رزاقیت کا اور اللہ کی ذات عالی پر ربوبیت کا کس قدر یقین ہے بلا اسباب کے سہارے، اس کا پتہ لگے گا۔ بڑی بڑی قربانی کی سطح کو قبول کرنا یہ ایمارا ہی ہے، لیب ہے، لیب ایمان کے ٹیسٹ کرنے کا لیب ہے۔ بڑی قربانی کے لیے جب تیار ہوگا تو پھر پیچھے سے کون کون کھینچ رہا ہے، جو کھینچے گا یہ ہے اللہ کی صفت میں، اللہ کی صفت ربوبیت اور رزاقیت میں شریک، یہ سارے کے سارے اللہ کی صفت ربوبیت اور رزاقیت میں ہوں گے شریک۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو طلبہ کا کام ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت اہم کام ہے۔ یہی وہ طلبہ ہیں کہ آئندہ چل کر صحابہ اکرام کی اولاد کو اعتراض سے نکالیں گے۔ اور مسلمان کی اصل زندگی تو ہجرت کی زندگی ہے، مسلمان کی اصل زندگی ہجرت کی زندگی ہے۔ اچھا بتائیے، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم جب زندگی بسر کرتے ہیں تو غیر مسلموں کے رسم و رواج کا اثر مسلمانوں میں پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ مسلمان اپنے دین کی دعوت کے ساتھ دین کے داعی بن کر یورپ میں، امریکہ میں، راشیا میں، ارجنٹینا میں، برازیل میں جب چکر کاٹیں گے تو ان کے ایمان اور اسلام کا اثر ان کے کفر کی دنیا پہ نہیں پڑے گا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں ملیشیا کے اجتماع میں 100 سے زیادہ ملکوں نے ہم سے کہا کہ جماعتیں دو، جماعتیں دو، جماعتیں دو، ہم انہیں کیسے منہ دکھائیں، کیسے منہ دکھائیں، کیسے منہ دکھائیں؟ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کتے کے بھوک کی وجہ سے رونا۔ بھائی تم نکلو، پھر تمہاری دعوت کے اندر قوت آئے گی، تم نکل نہیں رہے ہو، تمہاری دعوت کے اندر قوت نہیں ہے، تو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ دعوت کے نہ چلنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خود کرنے کی نیت نہیں کی، جس کی وجہ سے دعوت چلاتے ہوئے ڈر ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ نکل جائیں گے، ہم خود نکل جائیں گے تو پھر ہماری دعوت بڑی دھاردار بن جائے گی، دو دھاری تلوار کی طرح کام کرے گی، پھر کہ اپنے اندر کا کفر و شرک اور ماحول کا باطل دونوں ٹوٹے گا، اس سے دونوں کٹے گا۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ جو جس جگہ ہے اگلی سطح کو جلدی سے پکڑیں گے انشاءاللہ، لیں گے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے۔ شعبان کا ایک موقع ہمارے پاس ہوتا ہے، اس موقع پر اگر ہم دوسرے سال کی ہمت اور نیت کر لیں تو عربی ممالک پڑے ہوئے ہیں، عربی ممالک سعودی عربیہ سے نکل کر اور مصر کے راستے سے اٹلانٹک تک صحابہ اکرام جہاں تک پہنچے، یہ سارے کے سارے مسلم ممالک ہیں، اور باطل نے ان کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، بدحال اور بےحال کر دیا۔ صحابہ اکرام کی اولاد ہی ملکوں میں عربی چلتی ہے، عربی چلتی ہے، اپنی زبان ہے، عربی سمجھتے ہیں۔ سوڈان ایک ایسا ملک ہے، 1200 کلومیٹر ہم لوگوں نے سفر کیا ہے، 1200 کلومیٹر میں ایک بھی
ہمیں مسجد نہیں ملی، ایک بھی مکان نہیں ملا، ایک بھی مکان نہیں ملا۔ ان کی زندگی اونٹ والوں کے ساتھ، بکری اور بھیڑ والوں کے ساتھ۔ پانی ان کی اصل زندگی ہوتی ہے، جہاں پانی ملتا ہے وہاں سے پانی لے کر آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ ان جانوروں کے ساتھ جہاں چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں زندگی بسر کرتے ہیں، اور پانی لینے کے لیے بعض دفعہ اتنی دور جانا پڑتا ہے کہ پانی لے کر آتے ہوئے شام ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بھی کام ہے، وہاں بھی کام ہے۔ شیخ عبد الباسط کہہ رہے تھے کہ یہ دعوت کی تاریخ میں سب سے پہلی بات ہے کہ ہندوستان کی جماعت خلا میں پہنچی ہے، وہ بھی پوری جماعت نہیں، ہم لوگ ہندوستان کی جماعت 2 ساتھی تھے ہم سے 10 دن کا سفر، 1200 کلومیٹر چلے ہیں ہم، اور 1200 کلومیٹر خالی آسمان کے درخت کے نیچے ان کی زندگی ہے، مسلمان ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ دعوت کی محنت یہاں کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی؟ تو تھوڑی دیر بالکل گاڑی میں جو ہے سناٹا تاری ہو گیا، اور شیخ عبد الباسط ان کی آنکھوں پہ آنسو آ گیا، بتایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ اس خلا میں عورتیں پردے کے ساتھ بڑی اہتمام سے دینداری کا اہتمام کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنی، میں کہتی کہ اس خلا میں ایسا پردہ؟ کہہ رہے ہیں کہ پھر دعوت کی محنت کب شروع ہوئی پوچھا تو بتایا کہ سب سے پہلے جو جماعت آئی تھی اس میں وہ بھی تھے، عورتیں ننگی اور جو ہے بہت مختصر لباس اور جانور کا چمڑا، لیکن اللہ کا فضل ہے وہاں کام ہے۔ شیخ عبد الباسط نے ایک بات کہی کہ شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے پہلے جو طاقت اور قوت وہاں کی دعوت میں تھی، اب وہ طاقت اور قوت ہندوستان میں منتقل ہو گئی۔ 2 سال لگائے ہوئے ہیں، 2 سال لگائے ہوئے ہیں شیخ عبد الباسط۔ فرمایا کہ اس وقت ہندوستان کی دعوت پہاڑ کی دعوت کی قربانی کی سطح اور دعوت کی سطح پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، اعلیٰ قمت الجبل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ملک کے ملک سے فتنے کے ختم ہونے کا اور ان کے راہ راست پر آنے کا اور ہدایت پر آنے کا ذریعہ ہے علماء کی جماعتوں کا سال سال کے لیے نکل جانا۔ عجیب و غریب کارگزاری ہے۔ اس لیے میرے محترم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ یہ جو کام لے کر ہم جمع ہوئے ہیں اس کو بھی قربانیوں کے ساتھ کریں گے، اور ہمارے لیے جو قربانی کی سطح ہے اس کو بھی اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ اپنی 5 مہینے کی ترتیب بنائیں، یہ اپنی 5 مہینے کی ترتیب بنا لیں گے تو نیچے کے لوگوں کی 5 مہینے کی ترتیب یہ خود بنائیں گے۔ جب تک یہ نہیں بنائیں گے تو پھر نیچے والوں کی ترتیب کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور دعوت کا جب کوئی سلیبس متعین نہیں ہے تو ہماری دعوت کی اگلی سطح ہی ہماری دعوت ہے، ورنہ تو ہم خواہش میں ہیں، ورنہ تو ہم خواہش میں ہیں۔ دعوت کی ہماری جو اگلی سطح ہے اگر ہم نے وہ اختیار کیا تو تب ہم ہیں دعوت میں، ورنہ تو ہم خواہش میں چکر کاٹ رہے ہیں، خواہش میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے تو اس کو کیوں نہیں اختیار کر رہے ہیں؟ وہ تو مرکز کی آواز ہے، اس کو اختیار کر رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجیح کے اندر نفس کی خواہش شامل ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ تو ایسی چیز ہے زندگی بھر ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ چلتا رہے گا، زندگی بھر کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہوگا۔ قربانی کے بعد اگلی قربانی ایمان کی سطح کو بڑھائے گی، اور اگلی قربانی کا نہ دینا کفر و شرک کو جمائے گا۔ اس کے اندر کریں گے انشاءاللہ۔ جو علماء اکرام ہیں، علماء اکرام اور جو ضلع کے ذمہ داران حضرات ہیں، یہ سارے حضرات مل کر مدارس کے کام کو مضبوطی کے ساتھ لیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک سائٹ کو جب مضبوطی کا ساتھ دیا جاتا ہے تو پھر اس کی انتہا تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو 2 مہینہ کا تقریباً وقت ہے، اگر مدارس میں ہم پہنچ جائیں گے اور پہنچنے کے بعد طلبہ کی تشکیلیں کریں گے، جو ایک تو ہے جوڑ، اور جوڑ سے پہلے ہے ایک محنت، تو جوڑ سے پہلے کی جو محنت ہے وہ مکمل ہو جائے گی نا، تو پھر جوڑ میں آنے والے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے ساروں کی تشکیل وہاں ہو کر آئے گی۔ جوڑ میں جو لوگ حاضر ہوں گے ان کی تشکیل اگر ان سے پہلے ہو جائے تو پھر جوڑ آپ کا ہوگا رکن مضبوط جوڑ ہوگا، اس کی پوری ترتیب، اس کی کارگزاریاں ساری آئیں گی۔ ابھی یہ جوڑ کی تاریخ وغیرہ طے ہوئی ہے وہ دکھا دیں، اور پھر اس کے بعد جوڑ کی ترتیب بن جائے گی۔ جوڑ جنوری کے اندر ہی ہمیں مکمل کرنا ہے،
اگر جنوری کے اندر ہم نے مکمل نہیں کیا، آج جمادی الثانیہ 21 ہے، 20 جمادی الثانیہ کی 21 تاریخ ہے، یعنی سمجھیے کہ وقت ہی نہیں رہا جمادی الاولیٰ۔ تو جمادی الثانیہ کو اگر ہم نے جوڑ اپنے مکمل کر لیے تو رجب کا پورا ایک مہینہ ان تشکیلوں کو مضبوط کرنے پر ملے گا، ان تشکیلوں کو مضبوط کرنے پر۔ اور پھر اس کے بعد شعبان کے پہلے ہفتہ سے تو امتحانی شروع ہو جاتا ہے ہمارے یہاں، اور شعبان کے پہلے ہفتہ کے بعد 10 دن کے اندر اندر چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں بعض مدارس کے اندر۔ اس لیے انشاءاللہ یہاں سے اپنے ہندوستان کے دیگر صوبوں میں جو جانے والی جماعتیں ہوں گی ان کے اعتبار سے تاریخ بھی انشاءاللہ دے دی جائے گی کہ اگر ہماری جماعتیں ان دیگر صوبوں میں جانے والی ہوگی یا دلی جانے والی ہوگی تو اس کی تاریخ کیا ہوگی۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں خروج کا جوڑ ہوگا انشاءاللہ، اور اس سے پہلے یہ جوڑ ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ علماء اکرام مل کر جنوری کے اندر مکمل کر لیں گے۔ جنوری کے اندر جوڑ مکمل ہونے کے بعد فروری کا پورا مہینہ ہمیں محنت کے لیے مل جائے گا، جو بھی تشکیلیں ہوں گی۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، چاہے بیرون کی 5 مہینے کی جماعتیں ہوں یا دوسرے سال کی جماعتیں ہوں یا چلے کی جماعتیں ہوں یا طلبہ کے پہلے سال کی تشکیل ہوں، ان تمام تشکیلوں میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ تشکیل کرنے میں ساتھیوں کو ان کے حالات کا حل اسباب سے کرنے کے بجائے ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خزانے اور اعمال کے سہارے سے کیا جائے۔ اگر یہ چیزیں یہ لوگ لے لیں گے نا تو پھر بڑے مضبوط ہو جائیں گے، ورنہ تو اسباب کے سہارے اگر ان کے مسائل کو حل کر کے تشکیل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تو تشکیلیں عام طور پر کمزور ہوگی، عام طور پر کمزور ہوگی۔